بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، نظم کلام سے کیا مراد ہے؟ غامدی صاحب قرآن مجید پر غور و فکر کے جب اصول بیان کرتے ہیں تو اس میں زیر بحث لاتے ہیں اسی تصور نظم کو۔ تصور نظم کے مبادی کیا ہیں، اس کے اطلاقات کیا ہیں، اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات، توضیحات کیا ہیں، ایک ایک کر کے زیر بحث لا رہے تھے۔ اسی سلسلہ گفتگو کی یہ 5ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب کے سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ کا بنیادی مقدمہ واضح ہوا، آپ نے بتایا جو کچھ میزان میں آپ نے لکھا تھا، جز میں ہم نے اس کو سمجھا۔ ہمارے سامنے ایک بڑی تعداد ہے سوالات کی جو عام لوگ اس بحث کو سن رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اس کو اس دقت نظر اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر سوال چاہے وہ تنقیدی نوعیت کا کیوں نہ ہو، نظر آتا ہے کہ موضوع سے ان کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں غامدی صاحب۔ یہ سوال پہلا پوچھا گیا ہے کہ نظم قرآن سے حاصل ہونے والے احکام کو کیا خبر واحد پر ترجیح دی جائے گی؟ یعنی ہم نے قرآن مجید کو پڑھا، پہلے لفظ، پھر اس کی تالیف، پھر سیاق و سباق، اور پھر پورے تصور نظم کے تحت سورہ کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے اس کو دیکھا، ایک چیز ہمارے سامنے آئی، ایک مفہوم، ایک تصور ہم نے برآمد کیا۔ ہم خبر واحد کو پڑھتے ہیں، کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی اثر سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی صحابہ نے اس آیت کو ایسے سمجھا تھا، تو اس بنیاد پہ ترجیح کس چیز کو دی جائے گی؟ پھر ترجیح تو ہر حال میں قرآن مجید کو ہوگی۔ جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے وہ قرآن کے مقابل میں نہیں رکھی جا سکتی۔ البتہ جب ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم دوبارہ غور کریں گے۔ حدیث، صحابہ کو کوئی قول، ائمہ مجتہدین کی کوئی رائے، ان میں سے کوئی چیز بھی سامنے آ جائے دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے لفظ کا صحیح مدعا متعین کیا ہے؟ کیا ہم نے جملے کی تعریف درست سمجھی ہے؟ ہم جو ترجیح قائم کر رہے ہیں اس کے دلائل ایسے واضح ہیں؟ بار بار اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جب بار بار آپ غور کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے اللہ کی بات کیا آ رہی ہے اور یہ کیا بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا صحابہ کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے۔ یہ بات چونکہ لوگوں نے بیان کی ہے، مختلف واسطوں سے آئی ہے، اس میں یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت ہوئے ہیں، تو اس لیے قرآن پر تو اس کو کسی حال میں بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بار بار تدبر کا ذریعہ بنے گی، یعنی بار بار آپ غور کریں گے، آپ اس پہ غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا محل متعین کریں گے، بات کس محل میں ہے، کس موقع پر ہے۔ مجھے جو تجربہ ہوا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید سے کوئی بات واضح ہو جاتی ہے اور آخری درجے میں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی روایت رہتی ہی نہیں کہ جس کی آپ صحیح توجہ نہ کر سکیں۔ اچھا، امر واقعی یہ ہے۔ تاہم اصول میں جب آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ آخری فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی۔ اللہ کی کتاب خود اپنے بارے میں یہی کہتی ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ۔ جب کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن ہی فیصل ہے، قرآن مجید ہی حکم ہے، قرآن مجید ہی کی بات ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا ہم سب ایک اپنی بات فرمائیے بھی کہ روایتوں کے بارے میں، آثار کے بارے میں، یہ بات تو جس کو آپ کہتے ہیں مسلمہ ہے کہ انسانوں نے چونکہ اس کو منتقل کیا تو امکان رہ جاتا ہے اس بات کا، خود پورا کا پورا مسلمانوں کا علم اس امکان کو تسلیم کرتا ہے، تو کوئی پوچھنے والا تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ بالکل یہی امکان تو نظم کی دریافت میں بھی تو رہ سکتا ہے۔ وہاں بھی آپ نے فرمایا تھا لفظ کا معنی میں نے دیکھنا ہے، کانٹیکسٹ میں نے سمجھنا ہے، تالیف کمپوزیشن میں نے سمجھنی ہے، تو پھر تو دونوں چیزیں امکان کی حد تک تو برابری کی سطح پہ آ گئی۔ اس میں کیا شبہ ہے، لیکن ادھر بھی مجھے ہی سمجھنا ہے۔ یعنی ادھر بھی یہ نہیں ہے کہ جو بات منتقل کی جا رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے۔ اگر تو آپ فرما رہے ہیں اور میں سامنے سن رہا ہوں تو پھر تو میں اپنے ذہن کو بھی معطل کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر بات کر رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات تو گفتہ ہے، وہ گفتہ ہے اللہ بہت۔ لیکن یہاں تو ہر سطح پر انسان داخل ہو گیا ہے، یعنی راویوں کی تحقیق میں انسان داخل ہو گیا، اس بات کو بیان کرنے میں، سمجھ کر بیان کرنے میں انسان داخل ہو گیا، وہ روایت بالمعنی میں تبدیل ہوئی تو وہاں انسان داخل ہو گیا، پھر وہ آگے منتقل ہونا شروع ہوئی تو اس کے محل کو طے کرنے میں انسان داخل ہو گیا، تو ادھر بھی فہم ہے ادھر بھی فہم ہے۔ یہ اصل میں میرے ہی فہم کا تقابل ہے، بات وہاں بھی میں سمجھ رہا ہوں، ادھر بھی میں ہی سمجھ رہا ہوں۔ نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سب یہ عام تاثر ایک یہ ہے جو لوگوں میں بڑا مشہور ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر قرآن لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گویا بیٹھ کے ہر آیت کی کوئی تفسیر کر دی ہے، اب
کوئی دوسرا شخص چاہے وہ نظم کی رعایت سے ہو، وہ لفظ کی رعایت سے ہو، اس میں اور کوئی کانٹیکس پیش کرے تو مقابل میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں دیا اور پھر ہر آیت کی تشریح کر کے بتایا کہ اس آیت کو یوں پڑھو، اس کا یہ استدلال ہے، اس کے اندر یہ مفاہیم مراد ہیں، اس جملے کی کمپوزیشن یہ ہے، اس میں یہ فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے؟ تو کیا اس طرح کا معاملہ ہوا بھی ہے کیا؟ اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی نہیں ہوا. قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، وہ ایک واضح ترین کتاب ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی. اگر آپ سارے ذخیرے پر نگاہ ڈالیں تو شاید 10-15 مقامات تلاش کر سکیں جن میں کسی لفظ کے بارے میں یا اس کے محل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی کوئی چیز بیان ہوئی ہے. زیادہ تر جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ قرآن مجید کے کسی حکم کا اطلاق ہے یا اس حکم کے مضمرات ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے، یا اس کے نتیجے میں جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ واضح فرمائے گئے ہیں، یا اس کے اجتہادی اطلاقات کی وسعت زیر بحث آ گئی ہے. یہ چیزیں ہیں جو روایتوں میں عام طور پر زیر بحث آتی ہیں. اس طرح کوئی تفسیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے. اس میں بھی آپ کا طریقہ اطلاقی ہے، یعنی آپ کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی حکم دے دیتے ہیں. یہ بات کہ آپ اس کو باقاعدہ درس و تدریس کی صورت میں پیش کریں وہ کبھی نہیں کرتے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر کو بہت تردد ہے کلالہ کے مفہوم کے بارے میں، اس سے کیا مراد ہے اور حکم کیا ہے. تو وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یکفی کا آیت السیف، وہ جو گرمیوں کے مہینوں میں آیت اتری ہے اس پر غور کرو، وہ تمہارے لیے کافی ہے. تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی تدبر کی تلقین کرتے ہیں. قرآن مجید جگہ جگہ ایسے اسالیب اختیار کرتا ہے کہ اہل علم اس کی طرف رجوع کریں تو تدبر کی نگاہ سے اس کو دیکھیں، غور کریں، اس کے اندر اتریں. اس سے ان کو کسی کلام کو سمجھنے کا سلیقہ آئے گا، اس سے کتاب اللہ کے ساتھ ان کی مناسبت پیدا ہوگی، وہ ان کے غور و خوض کا محور اور مرکز بنے گی. تو خود قرآن یہی چاہتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کیا نہیں. یہ عام لوگوں کا تاثر بن گیا ہے، اور وہ اس لیے بن گیا ہے کہ ہمارے علماء بھی بعض اوقات اس طرح کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں. میں عام علماء کی بات کر رہا ہوں، جلیل القدر علماء نے اس طرح کبھی نہیں کیا. وہ یہ اسلوب اختیار کر لیتے ہیں کہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے. جی. تو حدیث میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کے احکام کے بعض مضمرات ہیں یا جو اس کی ہدایت ہے بحیثیت مجموعی، اس میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو حضور نے واضح فرمایا ہے، جس طریقے سے کہ ہمارے مفسرین بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں. ان کی طرف مراجعت کا یہ طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی تفسیر لکھنے کے لیے حضور بیٹھ گئے تھے اور وہ تفسیر ہمیں پڑھنی ہے. قرآن میں کیا دین بیان کیا گیا، اس کا کنٹینٹ کیا ہے، اس میں کیا احکام ہے، کیا ہدایات ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی فرما دیتے ہیں اور بارہا اپنے عمل سے بھی اس کو واضح کرتے ہیں. تو یہ پہلو ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ مکتب فراہی نظم کرام کے تحت جس چیز کو قطعی الدلالہ قرار دے کر بحث کرتا ہے، اصول فقہ کے مباحث میں وہ اس بحث سے متعلق ہے کہ ہر مسئلے میں حق ایک ہوتا ہے یا متعدد؟ نظم قرآن اس ایک حق کے تعین کے لیے وجوہات ترجیح میں سے ایک ہے. یہ جو ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، حق تو ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی 4-5 لوگ جو اس پہ غور کر رہے ہیں وہ سب ایک جدوجہد میں شامل ہیں، وہ بھی حق میں، لیکن ہم نے پہنچنا ہے اس تک. تو آپ بھی نظم کلام کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب غور و فکر کرو، آؤ اپنا اپنا علم شیئر کرو، لیکن پہنچنا ہم نے ایک مدعا تک ہی. اس میں کیا شک ہے؟ ہر علم میں یہی کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی علم کا سچا طالب ہے وہ جدوجہد کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ غلطی کھا جائے، ہو سکتا ہے بحیثیت مجموعی اس کی بات درست ہو، اجزاء میں درست نہ ہو. یہ سب مراحل ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو دنیا کے کسی علم میں کچھ وقت لگاتا ہے، اس میں کوئی مہارت پیدا کرتا ہے، تو اس کو ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں یہ چیز کبھی زیر بحث ہی نہیں آتی کہ ہم دوسروں کی تقلید و تردید اس طرح کریں گے کہ ان کی نیت اور محرکات طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، ان کے نتائج فکر کو غلط قرار دے کر ان پر ضلالت اور گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے. اگر وہ اصول میں درست ہے، صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں، دنیا میں جو علم کی روایت قائم ہوتی ہے، اور میں علم کی روایت کی بھی وضاحت کر دوں، وہ نتائج کا نام نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر لفظ کی تحقیق کے لیے علم کی ایک روایت ہے،
لغت کیا ہے، لفظ کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، اس کے معنی کیسے متعین ہوتے ہیں، اہل لغت نے کیسے متعین کیے ہیں، آج بھی کس طریقے سے اس پر تنقید یا تحقیق کا کام کیا جا سکتا ہے، یہ پوری روایت ہے۔ اسی طرح جملے کی تعریف جو علم نحو میں زیر بحث آتی ہے، یا لفظ کی اپنی تعریف جو علم صرف میں زیر بحث آتی ہے، وہ کیسے ہوئی ہے، اس پورے علم کی روایت کیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ کسی چیز کے سیاق و سباق پر غور میں ہوتا ہے، اہل علم نے غور کیا ہے، رازی نے کیا ہے، زمخشری نے کیا ہے، ابن کثیر نے کیا ہے۔ تو یہ ساری علم کی روایت ہے جس میں کھڑے ہو کر لوگ اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ مخلصانہ طریقے سے دین پر غور کرتے ہیں، طالب علمانہ نتائج بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ سارے کے سارے صحیح نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، اگر ان میں اختلاف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق تو متعدد نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہوگا، اس تک پہنچنے کی جدوجہد ہمیں کرنی ہے، اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ جس نتیجے پر پہنچا اور اس کا اطمینان ہے اس کو بیان کرے۔ اس میں کوئی غلطی ہوگی تو دوسرا اس غلطی کی وضاحت کر دے گا، اس پر تنقید کر کے بتا دے گا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اس سوال ایک علمی نوعیت کا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ فراہی مکتبہ فکر جسے نظم قرآن کہتا ہے، یعنی صورتوں کے عمود اور مضامین اور اس کا عمود کے ساتھ اس کا تعلق اور صورتوں کی گروپ، ان سب چیزوں کو تو اصلاً یہ استقراء پر مبنی ہے، یعنی جو کچھ آپ نے قواعد کو پڑھا ہے، قرآن مجید پر غور کیا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ اسی نوعیت کا ایک استقراء مقاصد شریعت والے احباب بھی کرتے ہیں، وہ پورے قرآن کو پڑھ کے اور اسی طرح سے ہر چیز کو پڑھ کے کچھ استقراء کی بنیاد پہ کچھ اصول، کچھ کلیات دریافت کر لیتے ہیں، تو اس میں اور اس میں پھر فرق کیا رہے گا؟ نہیں، دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ طریقہ کار کیا اختیار کیا آپ نے۔ طریقہ کار اگر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ قرآن مجید الفاظ میں کیا بات کہہ رہا ہے، اس نے جملے کی تعریف کیا اختیار کی ہے، سیاق و سباق میں جا کر اس کا کیا مدعا متعین ہوا ہے، وہ مدعا متعین ہو گیا اور اس سے آپ نے ایک نتیجہ نکالا، پھر تو وہ علمی نتیجہ ہے، ہر حال میں سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔ اس سے اختلاف پھر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ صحیح طریقے سے نکالا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا معاملہ کیا ہی نہیں ہے، آپ وہاں سے چلے ہی نہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، تو پہلے تو آپ وہاں یہ طے کریں گے کہ کیا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس مقصد میں اگر نظم، سیاق، سباق کوئی پہلو پیدا کر رہا ہے تو اس کا ریلیشن بیان کریں گے، تو سمجھنے کا عمل پوری طرح کرنے کے بعد آپ نتیجہ بیان کریں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مقاصد جتنے بھی متعین کیے گئے ہیں وہ عقلی استخراج ہے، وہ اس طریقے سے کیا ہی نہیں گیا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے یا اس کا اس طریقے سے جائزہ لیں گے، ان میں سے ایک چیز بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہرے گی۔ اچھا، تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا نتیجہ بیان کیا ہے، نتائج تو سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تفسیر کر رہے ہیں وہ بھی آخر کوئی نتیجہ ہی بیان کر رہے ہیں، جو لوگ علم کلام کی بحثیں کر رہے ہیں اور قرآن کو اس میں زیر بحث لاتے ہیں وہ بھی کوئی نتیجہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو نتائج فکر تو ہوں گے، نتائج فکر کے بارے میں بحث نہیں ہے، بحث یہ کہ آپ وہ نتیجہ کیسے نکال رہے ہیں۔ اگر اس نتیجے کو نکالنے میں کہیں کوئی جست لگا دی گئی ہے، کسی چیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو اس پہ بحث ہوگی۔ ٹھیک، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں جی پورا کا پورا جو کمپریہنسو ایک نظم کا تصور ہے، یہ بار بار مراجعت سے، بار بار پڑھنے سے ہم نے اخذ کیا، اور جو آپ نے اپنا پیراڈائم پیچھے ڈیفائن کیا ہے، تو اس پہ استقراء کا لفظ آپ نے بھی اخذ کیا، انہوں نے بھی اخذ کیا، انہوں نے بھی محسوس کیا، ان سب نے دیکھا کہ مرتب منظم کتاب ہے، صورتوں میں بانٹی گئی ہے، تو بنیادی کلیہ پھر استقراء کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، یہ بات کہ کتاب کس صورت میں ہے یہ تو مشاہدے کی چیز ہے، یعنی کتاب کی صورت میں ہے، کتاب میں صورتیں ہیں، صورتیں خاص ترتیب سے رکھی گئی ہیں، پہلی سورہ فاتحہ ہے، آخری صورتیں معوذتین ہیں، یہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں استقراء کا بھی کیا معاملہ ہے، یعنی استقراء کے لیے بھی کوئی لوگوں کے درمیان میں منتشر چیز ہے تو استقراء ہوگا نا۔ یہ تو آپ قرآن لائیں، دیکھ لیں، قرآن مجید اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ جس وقت آپ کسی چیز پر غور کرتے ہیں تو غور کرتے وقت کسی کلام میں یہ تینوں مراحل ہیں، اگر یہ صحیح طریقے سے طے ہوئے ہیں تو نتیجہ نکلے گا اور وہ درست ہونا چاہیے، الا یہ کہ آپ متعین طور پر بتا سکیں کہ غلطی کس جگہ ہوئی ہے، یعنی شروع میں لفظ سے متعلق ہو گئی ہے، جملے کی تعریف میں ہو گئی ہے، سیاق کو طے کرنے میں ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے کو اختیار کر کے نتیجہ نکالیں
تو طریقہ درست ہوگا، اپروچ درست ہوگا. آپ علم کی پوری روایت میں کھڑے ہو کر داخل ہو گئے ہیں، اب آپ نے جو نتیجہ نکالا وہ مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، اب بحث ہو جائے گی. یعنی میں یہ بتاؤں گا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی. ٹھیک، متوازی ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ سوال ہے کہ مکتب فراہی کے مطابق ان کا مخصوص نظم قرآن فہم قرآن کی شاکلیت کی حیثیت رکھتا ہے، نیز یہ فہم قرآن کی قطعی ذرائع میں سے ایک ہے. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ خاص اس نظم کی بنا پر مکتب فراہی نے کتنے مسائل ایسے حل کیے ہیں جو متقدمین کی آراء سے مختلف تھے اور نظم کلام نے ان کو صحیح جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. یعنی مکتب فراہی کا مخصوص نظم قرآن، یہ کیا چیز ہے؟ نظم قرآن کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. نظم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں ایک باقاعدہ صورت ہے. وہ سورہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے نازل کی ہے. یہ صورت قرآن میں ایک خاص مقام پر رکھی گئی ہے، ان صورتوں کو ایک ترتیب دی گئی ہے. قرآن مجید اس طرح ایک مرتب منظم کتاب کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے. یہ نظم ہے جو قطعی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ نظم شاہ کلید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر صرف لفظ پر رک گئے اور آپ نے جملے کی تالیف کا لحاظ نہیں کیا تو آپ غلطی کھائیں گے. اور اگر نظم آپ کے پیش نظر ہے تو آپ دونوں پہلے مراحل کے بعد صحیح ترجیح قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے فہم پر اطمینان ہوگا اور آپ استدلال کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے. اس کے یہ معنی کہاں سے ہو گئے کہ میں نے ایک نظم سمجھا یا آپ نے سمجھا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، نظم کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک. اور ہم سب نتیجے کے اعتبار سے دوسرا پہلو ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا، جس طریقے سے قرآن مجید سامنے آیا ہے اس مکتبہ فراہی میں، وہاں پر جو اطلاقی آراء ہیں متقدمین کی اور آپ لوگوں کی آراء، اس میں کیا نظم کی وجہ سے کچھ فرق بھی واقع ہوا؟ سیاق و سباق پر بھی ہم نظمی کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں. ہم جب نفس بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے، آیت جہاں آئی ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اس کانٹیکسٹ کی بنیاد پر ہم نے بہت بحثیں کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو آدمی بھی اعتراضات سیریز کو سنے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہی وہ موضوعات ہیں جن میں اہل علم کے مابین کچھ اختلافات رہے ہیں اور ہم بھی ان میں اختلافات بیان کر رہے ہیں. انہی کو لوگوں نے موضوع بنایا تھا. چنانچہ اعتراضات ظاہر اسی چیز کو سامنے رکھ کے ہوئے کہ ان میں کچھ تفردات آ گئے ہیں، کچھ نئی بات کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے اس سے پہلے اس طریقے سے نہیں سنی. تو اب ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کو کیسے سمجھتے ہیں. تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو 70-80% نظمی زیر بحث ہے. اچھا. لیکن نظم کا کون سا پہلو جس کو آپ کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق کہتے ہیں. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. ہم سے بڑا دلچسپ سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن فہمی کے اصولوں کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں اسے پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ آپ جیسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جس لب و لہجے، الفاظ و محاورات میں ہے وہ اب متروک ہو چکے ہیں. قرآن مجید جس فصاحت و بلاغت کا دعوے دار ہے وہ اب ایک پرانی سی چیز ہے. قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا لافانی معجزہ ضرور ہے، لیکن فصاحت و بلاغت کا مؤثر معیار وہ نہیں ہے جو نزول قرآن کا وقت تھا. اور جن چیزوں کو آپ نے فہم قرآن کے باب میں یہاں پہ لسٹ کیا ہے، یعنی یہ الفاظ کی ابانت ہے، زبان کی ندرت ہے، اسی طرح سے یہ نظم ہے اور باقی چیزیں قرآن مجید کو جو ایک فصیح، بلیغ اور ایک منظم مرتب کلام بناتی ہیں، تو کیا یہ سب کچھ جو قرآن مجید کا ایک دعویٰ ہے وہ پیش کر رہا ہے، یہ اس زمانے کے لیے بڑا ریلیونٹ دعویٰ تھا؟ آج کیا ہمارے یہاں معیارات تبدیل ہو گئے فصاحت و بلاغت؟ نہیں، معیارات نہیں تبدیل ہوتے، بات کہنے کے اسالیب تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی آج بھی ہم تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، اگر ایک بات موزوں ترین الفاظ میں کہی گئی ہے، اگر اس کو ایسا سانچہ دیا گیا ہے جو بڑا بلیغ ہے، جس سے وہ دل میں اترتی ہے، صحیح جگہ پر پہنچتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام فصیح اور یہ کلام بلیغ ہے. آج بھی یہی کہتے ہیں. تو معیارات تو عالمگیر ہے، لیکن ہر دور میں ان معیارات کو برتنے کا اسلوب اور طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب مثال کے طور پر آپ شیکسپیئر کو پڑھیں گے یا غالب کو پڑھیں گے یا فردوسی کو پڑھیں گے تو آپ کو اس دور میں جا کر ان اسالیب کو پہچاننا ہوگا، بات کہنے کے اسالیب. اسی لیے امام فرائی نے ایک رسالہ لکھا ہے اسالیب القرآن. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے بات بیان کرنے کے. تو یہ ذوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اسی کو ہم بیان کرتے ہیں. باقی جہاں تک قرآن کی زبان کا تعلق ہے اس کا ایک لفظ متروک نہیں ہوا، وہ آج بھی ایک زندہ زبان ہے، بلکہ وہ تو عربی زبان کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے اور اس کی فصاحت اور بلاغت کا معیار ہے اس وقت بھی. لیکن
کیا اس وقت کے سارے ادباء علماء اخباروں میں لکھنے والے جن کو ہم روز پڑھتے ہیں وہ قرآن کی زبان ہی لکھتے ہیں؟ نہیں، اسالیب میں بہت تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، اور وہ اسالیب ظاہرہ زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نقطہ واضح ہوگی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے بھی سوال ہے کہ قرآن مجید کی اگر آخری پارے کی ایک سورہ کو الگ کر کے پڑھا جائے تو وہ اپنا پورا مضمون بغیر کسی نظم کلام کے متعین طور پہ بتا دیتی ہے۔ عامری صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران دنیا کے کلام کی بھی مثالیں دیں۔ دنیا کی کسی کتاب کا اگر ایک چیپٹر الگ کر کے پڑھا جائے تو وہ تو سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ قرآن مجید کی تو سورہ کو الگ سے نکال کے پڑھنے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر طرح کی دنیا میں کتابیں ہیں، یعنی ایک چیپٹر یا ایک باب بعض اوقات ایک پوری بات کو بیان کر دیتا ہے اور اس کو آپ وہاں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس میں کسی جگہ پر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو توجہ دلائی جائے کہ اس کے لیے آپ کو پورے کلام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پورا کلام سامنے رکھنا یہ اور چیز ہے، اور نظم کی رعایت کرنا یہ بالکل اور چیز ہے۔ کوئی آدمی بھی اگر کسی فن یا علم کا ماہر ہے، وہ غالب پر گفتگو کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کبھی موقع نہیں ملا کہ میں غالب کے پورے دیوان پر ایک نظر بھی ڈالوں، تو یہ مہارت پیدا کیسے ہو جائے گی؟ اور وہ غالب کی تلمیحات کو، اشارات کو سمجھنے میں کامیاب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے پہلے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی کلام میں داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک جگہ فعال کے طریقے پر کھولیں اور یہ کہیں کہ میں اس کو سمجھ گیا۔ نہیں، اس میں ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن کے سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو کلام کے مضمرات ہیں، اس کا حسن ہے، اس کی لطافتیں ہیں، اس کے اشارات ہیں، ان کو سمجھنے، ان کے اندر اترنے کے لیے آپ کو کہا جائے کہ آپ ذرا پوری کتاب کو پڑھیے، پورے کلام کو پیش نظر رکھیے۔ یہ تو کسی فکر کے بارے میں بھی اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اس فکر کو آپ نے شروع سے آخر تک سمجھا ہے، اس کے مبادی اصول آپ کے پیش نظر ہیں، اس کے اطلاقات کو آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ کو تبصرہ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی اس میں زحمت ہی نہیں کی کہ وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی چند دن صرف کریں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ایک سورہ کو اٹھا کے میں نے پڑھا، وہ دیکھیں کوئی نظم، کوئی کانٹیکس کچھ نہیں، ہم نے کاٹ کے پڑھا، پورا وہ میسیج فراہم کر رہی ہے۔ اس بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں اسی سورت سے متعلق، یعنی وہ سورہ قرآن میں آئی ہے، قرآن اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، پیغمبر پر ایمان جو ہے وہ میری اسلام کی شرط ہے، ان سب چیزوں کو میں مان کر اس سورہ کو پڑھ رہا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں دیکھو مجھے تو استنفع، حالانکہ وہ سب چیزیں میں الگ سے مان رہا ہوتا ہوں پہلے پڑھ کے۔ یہ بھی ہے کہ آپ الگ سے مان رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پیش نظر کیا ہے، یعنی آپ اپنی استعداد کے مطابق اس سے ایک پیغام لے لیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن تذکیر کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ آپ جہاں سے چاہیں اس کو پڑھیں، وہ تذکیر کا حق ادا کر دے گا، یعنی آپ کو خدا یاد دلائے گا، آپ کو آخرت یاد دلائے گا، آپ کو مذہب کی بنیادی حقیقتوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ یہ سب کام تو قرآن مجید ایک عام قاری کے لیے بھی بہت شان کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ قرآن کا علمی مطالعہ ہے۔ تو کسی کتاب کا علمی مطالعہ تو اس طریقے سے نہیں کیا جاتا، کسی فن میں بھی نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے ہم ادب پڑھنے کے لیے، ہم شاعری پڑھنے کے لیے اعلیٰ درجے کے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کی نظر کی ہوتی ہے، ان کی نگاہ پورے کلام پر ہوتی ہے، پورے شاعر پر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فردوسی ایسے بات کرتا ہے، غالب کے یہ اسالیب ہیں، اقبال اس طرح باتیں بیان کرتے ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ شاہین کا لفظ اقبال کے یہاں دیکھے اور یہ کہے کہ یہ غالباً جو شاہین پرندہ ہے اس کی شان میں کوئی بات لکھی گئی ہے، لیکن یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اقبال کی تلمیح ہے اور اس تلمیح کا یہ پس منظر ہے، اور دیکھیے فلاں فلاں جگہ پر وہ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں دنیا کے ہر کلام میں زیر بحث آتی ہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سبھی پوچھتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے علاوہ بھی ہماری روایت میں کسی بڑے عالم نے نظم قرآن کے حوالے سے کیا کلام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بتائیے گا کہ وہ کہاں ملے گا۔ اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ مولانا اصلاحی اور آپ کا جو تصور نظم ہے ان کے ہاں بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں ملتی، بلکہ آپ اس کی بہت تفصیل کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نظم قرآن کے بارے میں ہمارے اسلاف نے کیا کام کیا ہے، اس پر بہت اچھے مضامین موجود ہیں۔ اچھا، ان کو لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ کس کے ہیں مثلا؟ خود استاد امام امین حسن اصلاحی نے بڑی تفصیل کے ساتھ پس منظر واضح کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے۔ اس پر بہت سے مقالات لکھے جا چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے جو اس سے پہلے نظم کی رعایت سے تفسیریں لکھی گئی ہیں، جیسے مہائمی کی تفسیر ہے، یا اسی طریقے سے ہندوستان میں مولانا حسین علی کا کام ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو وہ ضرور اس کو پڑھیں اور جائیں اس کو پڑھنے کے لیے۔
اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص بیان کرتا ہے کہ میں اس بات کو ایسے سمجھا ہوں، تو پھر اس کے پورے نظم میں اور اس کے پورے پس منظر میں رکھ کر اس کو پہلے جانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تقابل کرنے کی نوبت آتی ہے۔ تقابل کر کے بھی آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مفسرین کا تعلق ہے، ان میں میرے خیال میں نمایاں ترین لوگوں میں سب سے بڑے آدمی تو رازی ہیں۔ ان کی تفسیر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بیان کرنے کی صحیح کرتے ہیں کہ سورہ میں کیا چیز پیش نظر ہے۔ ان کے ہاں اس کا لحاظ بھی ہے اور بعض موقعوں پر اس پر سخت تبصرے بھی ہیں تفسیر کبیر میں کہ یہاں نظم کا لوگوں نے لحاظ نہیں رکھا۔ زمخشری بھی جگہ جگہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن اس درجے میں نہیں۔ ہمارے اپنے عہد میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے نظم کے اپنے ایک تصور کے تحت تفہیم القرآن جیسی تفسیر لکھی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی اب بہت سی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، یعنی مدرسہ فرائی میں صرف یہی نہیں ہے کہ استاد امام کی تفسیر ہے، اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں بعض لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں۔ ابھی الطاف احمد اعظمی صاحب کی تفسیر شائع ہوئی ہے، اس سے پہلے مولانا صدر الدین اصلاحی کی اور لوگوں کی بھی ہیں، وہ سب دیکھنی چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نظم کلام کی اقسام کتنی ہے؟ کیا کوئی نظم کی ایسی قسم بھی ہے جس سے اختلاف نہ کیا جا سکے؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دو اقسام ہیں، ایک سیاق و سباق کا نظم یعنی کانٹیکسچول کوہرنس، اور دوسرا موضوعاتی نظم یعنی تھیمیٹیکل کوہرنس، جو ذرا پورے کے پورے مدعا کو پڑھ کے آپ بیان کرتے ہیں کہ اصل پورا کا پورا بات یہ تھی۔ تو یہ کیا دو ہی اقسام میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اور اس میں سے کون سی ایسی قسم ہے کہ جس سے اختلاف ممکن نہیں ہے؟ تین چیزیں دیکھیے، پہلی چیز ظاہر سیاق و سباق ہوتا ہے۔ سیاق و سباق کے بغیر تو کسی جملے کو آپ متعین طور پر سمجھ سکتے ہی نہیں، ٹھیک، یعنی اس میں لازماً احتمال پیدا ہو جائے گا۔ بہت سی جگہوں پر آپ محتمل الوجوہ دیکھیں گے، بہت سی جگہوں پر محتمل الوجہین دیکھیں گے جملوں کو، تو اس میں تو لازماً جانا ہوتا ہے۔ سیاق و سباق ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے۔ اس سے آگے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر وہ چیز آتی ہے کہ پوری سورہ میں اصل میں وہ کیا چیز ہے جس کو امام فرائی عمود سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی سورہ نے کسی چیز کو سامنے رکھا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، سینٹرل آئیڈیا اس کو میں بھی اپنے طریقے پہ بیان کرتا ہوں، اپنے طریقے پر بیان کرتے ہیں، استاذ امام اپنے طریقے پر بیان کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کی ترتیب کا حسن سامنے آتا ہے، یعنی یہ صورتیں ہیں، اب ان صورتوں کو کس طرح سے رکھا گیا ہے، اس سے بھی قرآن مجید کے بعض پہلو واضح ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کی عام تعلیم پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ سوال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کی اصل وحدت اس کا متکلم ہے، اس کے احکامات، اس کی حکمتیں، اس کی تشبیہ، اس کے واقعات، یہ سب کثرت سے بیان ہوتی ہیں، یہ متفرقات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا معنی کا واحد سورس قرآن مجید کی آیات ہیں۔ ہر دور میں ہر فرد اپنے مسائل کی رعایت سے جو چاہے قرآن مجید سے استفادہ کر سکتا ہے۔ نظم کلام کا یہ تصور ایک قاری کے لیے استفادے کی اس راہ کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی قاری استفادہ کیسے کرے گا؟ اگر تو وہ عامی ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھے اہل علم کی رہنمائی میں مطالعہ کرے، اور اچھے اہل علم ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، یعنی وہ لفظ کی رعایت بھی رکھیں گے، وہ جملے کی رعایت بھی رکھیں گے، اور وہ دیکھیں گے کس کانٹیکسٹ میں اور کس سیاق و سباق میں بات کہی گئی ہے۔ اگر وہ آدمی ایک بڑا عالم ہے، محقق ہے، خود ان تمام علوم کو جانتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خود اس کا لحاظ کر لے گا، تو رکاوٹ کہاں سے پڑی؟ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے عربی زبان سیکھنا پڑے گی، تو بڑی رکاوٹ بن گئی، عربی زبان تو سیکھنا پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں علم نحو کو پڑھنا پڑے گا، وہ تو پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ جملوں کی تالیف پر جو علم کی روایت قائم ہوئی ہے اس سے واقف ہوئے بغیر آپ زبان کا حقیقی درک کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات بالکل ناقابل فہم ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں آپ داخل ہوں گے تو کیا قرآن آیت ہے؟ قرآن مجید صورتوں میں، قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے، قرآن مجید ایک کتاب ہے، اس کے سارے تقاضے آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ وہ عامی کا کام یہ ہے کہ وہ اہل علم کی رہنمائی میں کرے، اور عارف یا دین کا کوئی محقق عالم اپنے طور پر یہ کام کرتا ہے۔ اگر ہم سے ایک عملی مثال لیتے ہیں، مثلا ایک بڑا صاحب علم، ایک بڑا مفکر، ایک عالمگیر سطح کا علم رکھنے والا آدمی ہے،
اس نے فلسفے میں ایک نقطہ دریافت کیا، اس نے سائنس کے میدان میں ایک نقطہ دریافت کیا. اب اس کی خواہش یہ ہے کہ اتنی عظیم بات جو وہاں پر موجود تھی، آؤ چل کے تلاش کرتے، ہو سکتا ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہو. اب وہ اس نظریے کو لے کے جاتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی جاتا ہے تو آپ کی طرح کے جو صاحبان علم ہیں اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نظم کی رعایت سے قرآن مجید پڑھو. تو وہ اگر کامیاب ہو جائے تو پھر تو قرآن مجید سے کوئی بہت بڑی حقیقت منکشف ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے وہ جو نیا علم تھا جس کی روشنی میں قرآن کو ہم دریافت کرنے، ایکسپلور کرنے جا رہے تھے، اس کا تو راستہ روک دیا. ہم نے صرف اتنی بات نہیں کہی، ہم نے پہلی بات یہ کہی کہ عربی زبان سیکھو. ہم نے یہ بات کہی کہ آپ کو عربی زبان میں جملہ کیسے بنتا ہے اس سے واقف ہونا چاہیے. ہم نے یہ کہا کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ عربی زبان میں جب آپ کسی مدعا کو متعین کرتے ہیں تو زبان بیان کے کیا اسالیب ہیں جن کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. ایسے ہی یہ کہا کہ سیاق و سباق کو بھی سامنے رکھیے. تو وہ جو تحقیق بھی کر کے آیا ہے، معلومات اس کو حاصل ہوئی ہیں، اس کو قرآن میں لے جا کر داخل نہیں کر سکتا. قرآن میں تو اس کو الفاظ کے دروازے سے داخل ہونا ہے. اس شہرستان معانی تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہاں سے داخل ہو اور داخل ہو کر دلائل کے ساتھ بتا دے کہ وہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے یا قرآن نے اس کو اپنے طور پر ذکر کیا ہے، بتا دے. ضرور غور کریں گے اس کے اوپر، لیکن دیکھیں گے نا کہ وہ صحیح جگہ سے داخل ہوا ہے تو اس کو کسی چور دروازے سے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا سکتا. ہم جب قرآن مجید کو ایک خاص نظریہ، ایک خاص نقطہ نظر، ایک تصور اور ایک تاثر جو ہمارے دل میں پیدا ہو چکا ہے وہ اس سے برآمد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو پورا کا پورا محرک ہے اپنی ذات میں، یہ لازماً اس جگہ پر منتج ہوتا ہے کہ پھر قرآن کا لفظ نظر انداز ہوگا یا تالیف نظر انداز ہوگی یا کانٹیکسٹ اور سیاق سباق جو ہے وہ نظر انداز ہوگا. چونکہ ہم تو ایک تصور بنا چکے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہونی چاہیے دین میں اور میں نے اس کو نکالنا ہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کو نکال کے بلا سکتا ہوں. یہ اپنی ذات میں بھی یہ غلط چیز ہے، لیکن کسی آدمی نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو بس وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، یعنی شیطان مردود کے وسوسوں سے پناہ مانگے اور تیاری کر کے اندر داخل ہو جائے. سارے شہر کی سیر کرے، وہاں پر اگر اس کو کوئی آثار اس کے ملتے ہیں تو ہم طالب علموں کو بھی بتائیں، ہم اس کا استقبال کریں گے، لیکن وہ سوالات کریں گے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لفظ میں کہاں ہے، جملے میں کہاں ہے، سیاق میں کہاں ہے. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. غامدی صاحب نظم کلام کے اوپر بات کرتے ہیں. اگلا سوال ہے غامدی صاحب نظم کلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں تو صرف لفظ کے معنی تک پہنچنے کے سفر کے اوپر محقق علماء کا اختلاف ہے. بہت بڑے بڑے فلسفیوں نے یہ نقطہ کھولا ہے کہ خود معنی کی دریافت ہر شخص اپنے سماجی پس منظر میں کر رہا ہوتا ہے. ایک صاحب کا انہوں نے نام بھی لیا، ڈیریڈا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پوری کے پورے جو الہامی صحائف ہیں، بائبل، اس کو بھی انہوں نے ڈیکنسٹرکٹ کر دیا. یہ غامدی صاحب ہم بحث سنتے ہیں، ذرا مجھے تھوڑا سا سادہ کر کے بتائیے گا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایک لفظ ہے، اس کا جو معنی ہے وہ چونکہ میں نے دریافت کرنا ہے اور میں اپنا ایک علمی، ایک فکری، ایک نفسیاتی، ایک سماجی پس منظر رکھتا ہوں، لہٰذا معنی کی تعین میں یہ سب کچھ اثر انداز ہو جاتا ہے. گویا معنی کی تعین خود کوئی قطعی عمل نہیں ہے، تو یہ اس سے آگے کی بحثیں یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اثر انداز کر کے دکھا دیں نا، یعنی اس کے لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ آئیں میدان میں اور اثر انداز کر کے دکھا دیں. یعنی آپ بتائیں کہ یہ قرآن مجید کا مقام ہے، اب دیکھیے کہ یہاں پر میں اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی صحیح کر رہا ہوں. جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے تو اس سارے تصور کی غلطی بالکل واضح ہو جائے گی. اسی وجہ سے اس طرح کے لوگ بالعموم مجردات میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن مجید پر حملہ آور ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم کو فلاں مقام کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے دکھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا لفظ نظر انداز ہو گیا، یا جملہ نظر انداز ہو گیا، یا سیاق و سباق نظر انداز ہو گیا. وہ ایک بے معنی بات بن کے رہ جاتی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ اس طرح کی تقریر کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن میں جو تصور قائم کیے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بات متکلم بھی کہے. تو متکلم تو بہرحال اپنے مدعا کو سامنے رکھ کر کلام کرتا ہے، میں بھی اسی طرح کلام کر رہا ہوں. تو آپ آئیے، جو کچھ بھی آپ کا سماجی، سیاسی، معاشرتی پس منظر ہے لے کے آئیے اور اسی دروازے سے داخل ہو کر آپ بتائیے کہ وہ بات کیا فی الواقع متکلم کہہ رہا ہے. اس کے دلائل آپ دیں گے، ان دلائل کے اوپر ہم بھی تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو اس میں یہ تقریر کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. چند مزید سوالات غامدی صاحب کی خدمت میں. فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں فہم قرآن میں نظم قرآن کا کردار کلیدی ہے اور جوہری ہوتا ہے تو اس کی اہمیت اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ اکرام نے ضرور واضح فرمائی ہوتی. بالخصوص صحابہ اکرام کے زمانے میں جب اقوام بکثرت دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی تھیں اور قرآن کو غلط پڑھنے کی وجہ سے روز بروز نئے نئے فتنے بھی سر اٹھا رہے تھے، اس وقت
پورے زور و شور سے نظم قرآن کی تائید کی کوئی تحریک صحابہ کرام کو چلانی چاہیے تھی. ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ کو تو تاریخ اس باب میں اور اس اصطلاح سے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے خاموش نظر آتی ہے. صحابہ کرام کو کون سا فتنہ پیش آ گیا تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تو کچھ سیاسی اختلافات ہوئے ہیں، علمی اور فکری لحاظ سے کوئی بڑا اختلاف ان کے زمانے میں سامنے نہیں آیا. ان کو اس کی کیوں ضرورت پیش آ سکتی تھی؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا، اسلوب ان کا تھا، انداز ان کا تھا. اس وجہ سے اگر کہیں ان میں اختلاف ہوگا تب زیر بحث آئے گا. تو ان کے اختلافات اگر کہیں ہمارے پاس پہنچے ہیں، جس طرح کے تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، وہاں تو کہیں میں نے دیکھا نہیں کہ ان نظم کو نظر انداز کر کے کوئی بات کی ہو. نظم یعنی سیاق و سباق اسی میں رکھ کے بات کر رہے ہیں. البتہ اس کی تعین میں، اس کے بعد اشارات میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس کو بہت خوبی کے ساتھ ابن تیمیہ نے واضح کیا ہے کہ تعبیروں کا اختلاف ہوتا ہے ورنہ بات میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوتا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس طرح کا افسانہ تلاش لینا کہ یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا اور فلاں ہو گیا تھا. بھئی کتاب ہے، ساری مسلمان امت ہمیشہ اس کتاب کی طرف رجوع کرتی رہی ہے، اور جب کتاب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو وہی بحثیں ہوتی ہیں. لفظ یہ کہتا ہے، جملہ یہ کہتا ہے، سیاق و سباق یہ ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے ہمارے جو ابتدائی تفسیری جو ذخیرہ سامنے آتا ہے اس میں جو اختلافات ہیں، اس اختلاف کی بھی بنیاد جتنے یعنی ابتدائی مفسرین ہیں وہ بھی تو یہ پیش کر رہے ہیں کہ نہیں پیچھے یہ بات ہو رہی ہے لہٰذا اس لفظ کا معنی یہ، دوسرا کہہ رہے نہیں پیچھے یہ بات ہو رہی ہے لہٰذا اس لفظ کا معنی یہ ہونا چاہیے. وہی تینوں باتیں ہوتی ہیں. ساری تنقیدات رازی کریں گے، زمخشری کریں گے، طبری کریں گے، اسی اصول پر کریں گے. لفظ کا مطلب غلط متعین ہو گیا ہے. یعنی آپ طبری کو دیکھیے نا، سب سے پہلے بڑے مفسر ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ بہت سی چیزیں نقل کرنے کے بعد آخر میں تبصرہ کرتے ہیں کئی جگہوں پر، اور یہ بتاتے ہیں کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ قرین ثواب یہ بات ہے. ذرا پڑھیے کبھی ان کے تبصرے، وہاں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جن کا وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. کبھی لفظ کے معنی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جملے کی تعلیف سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی موقع کلام سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے سوا کسی کلام کو سمجھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں. بالکل ٹھیک. نقطہ واضح ہو گیا. ہم صاحب آج کے نشست کا آخری سوال مولانا مودودی کا ذکر ہوا، ان کی تفسیر جو ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے اکثر یہاں پر. ہم سب یہ بیان کیجئے گا کہ ان کا جو تصور نظم ہے اور فکر فراہی کے جو تصور نظم ہے اس میں کوئی اگر پوائنٹس میں آپ بتائیں کوئی جوہری فرق کیا ہے؟ مولانا سید اللہ صاحب مودودی ایک سورہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے زمانہ نزول کی مراجعت کرتے ہیں. اچھا. اور پھر وہ روایات کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں اور خود سورہ کے مطالعے سے جب وہ زمانہ نزول متعین کر لیتے ہیں تو پھر اس زمانے میں کیا واقعات، کیا حوادث ہوئے، کیا اعتراضات ہوئے، کیا بحثیں اٹھیں، ان کو پس منظر میں رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ سورہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. چنانچہ ان کے ہاں نظم کا مصدر اصل میں زمانہ نزول کے واقعات بنتے ہیں، اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں یا مدرسہ فراہی میں آپ ہر حال میں زبان کے اصولوں سے آگے بڑھتے ہیں. یعنی ہم کیا کریں گے؟ ہم لفظ سے اسی طریقے سے لفظ کا دامن پکڑ کر چلیں گے. یہ دیکھیں گے اچھا فعل استعمال ہوا ہے، مفعول مقدر تو نہیں ہو گیا؟ مقدر ہوا ہے تو پھر پیچھے کیا ہے، اس کو نکال کے سامنے لے آئیں گے. لفظ پر الف لام آ گیا ہے تو اس میں کوئی عہد ہے، یہ کوئی جنس کی چیز ہے. اگر عہد ہے تو وہ کیا عہد ہے، وہ متکلم کے ذہن میں کیا ہے، اس کے قرائن کلام میں کیا ہے. تو اس طرح یہ کام کرتے چلے جائیں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پیرے اپنی مضمون کی وحدت کے ساتھ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں. تو گویا یہاں یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو پیچھے رکھ کر غور نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کلام کے اندر اتر جاتے ہیں اور پھر اس کا دامن پکڑ کر چلتے چلے جاتے ہیں. جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نظم ہوتا ہے. یہ آخری سوال میں آپ کی چھوٹا سا خدمت میں رکھتا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا مودودی صاحب کے ترجمے جب تفسیر سے الگ کر کے شائع ہوئے تو دونوں میں جو مجموعی نظم سے متعلق تمہیدی پیراگراف ہے جو بالعموم ان کی تفسیروں میں نظر آتا ہے ان کو الگ کر دیا گیا. کیا ترجمے جو لوگ نظم کی رعایت سے قرآن مجید کو سمجھ رہے ہوتے ہیں سورہ کی جو وہ پورا کا پورا ایک سینٹرل آئیڈیا بتاتے ہیں اس کو آنا چاہیے ترجموں میں بھی؟ میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں بزرگوں کا کام ایک خاص نوعیت کا ہے. میں نے تو اس کا اہتمام کیا ہے کہ اپنا ترجمہ شائع کرنے کے لیے خاص طور پہ پابند کیا کہ اس میں صورتوں کا تعارف، ابواب کا تعارف ہر حال میں ہونا چاہیے. ٹھیک. نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب نظم کلام کے حوالے سے غامدی صاحب سے استفادے کا سلسلہ جاری ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو